شوہر گھر میں 14 سالہ ایک افغانی نوکر لے آیا جو سب گھر کے کام کرتا۔ ایک دن شوہر نے غصے میں طلاق دے دی اور بعد میں پچھتانے لگا۔ یوں اچانک شوہر نے میرا حلالہ اس افغانی نوکر سے کروانے کا سوچا۔ میں بھی راضی ہو گئی کیونکہ وہ عمر میں بچہ تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اسی ٹائم اسے تھپڑ مار کر کمرے سے باہر نکال دوں گی۔ لیکن شادی کی رات ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے کمرے میں آتے ہی۔ میرا نام نیلم ہے اور میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا باپ کسان تھا جو بمشکل ہم سب گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ میں سب سے بڑی تھی اور شہر میں اپنے ماموں کے ہاں رہتی تھی کیونکہ میری ساری تعلیم کا خرچہ وہی اٹھا رہے تھے۔ عمانی بھی اچھی عورت تھی۔ میں میٹرک کرنے کے بعد مستقل شہر ہی شفٹ ہو گئی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد یہیں کوئی نوکری کر لوں گی اور اپنے گھر خرچہ بھیجا کروں گی تاکہ چھوٹے بہن بھائی بھی پڑھ سکیں۔ میں ہر مہینے 2 مہینے بعد گاؤں 1-2 دن کے لیے جاتی تھی اور واپس آ جاتی تھی۔ اس بار جب گاؤں گئی تو اماں باتوں ہی باتوں میں بتانے لگی کہ چودرائن چھوٹے ملک صاحب کا رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ چھوٹے مالک کا ذکر سن کر میرے دل سے ہوک سے نکلی۔ میں بچپن سے ہی اسے پسند کرتی تھی مگر میں جانتی تھی کہ میری اوقات کیا ہے، اس لیے چپ ہی رہ گئی۔ اگلے دن میری سہیلی شنو کی شادی تھی اور اس کی شادی کے لیے ہی 2 دن کی چھٹی لے کر میں آئی تھی۔ شنو کی شادی پر چودرائن بھی آئی تھی۔ سب لڑکیاں چودرائن کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں اور میں ایک طرف بیٹھ کر موبائل پر ماموں سے بات کر رہی تھی۔ مہندی والا جوڑا بھی ماموں نے شہر کی مہنگی والی دکان سے لے کر دیا تھا، اس لیے سب کے بیچ میں الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ بارات والے دن بھی میں نے ہلکا پھلکا میک اپ کیا ورنہ باقیوں نے تو اپنے چہرے کا حشر نشر کیا ہوا تھا۔ بارات پر چودرائن کا بیٹا بھی آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ چودرائن مجھے گھور کر دیکھ رہی ہے۔ وہ تو 1 ہفتے بعد اماں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ چودرائن میرا رشتہ مانگنے آئی تھی کیونکہ اس سے میں بہت پسند آئی تھی۔ اس کا بیٹا بھی راضی تھا۔ میں نے تو فوراً ہاں کر دی اور بہت جلد میری منگنی ہو گئی۔ اس کا نام فیروز تھا اور جانے کیوں مجھے وہ بہت غصے والا لگا تھا، مگر اصل پتہ تو شادی کے بعد ہی چلتا ہے، اس لیے میں بے فکر تھی۔ شادی کی رات ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آج کے بعد سے میری زندگی مشکل ہی رہے گی، کیونکہ میرے اور میرے شوہر کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جلد غصہ آ جاتا تھا اور اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میری ساس نے اسی لیے میرا انتخاب کیا تھا کیونکہ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے اسے امید تھی کہ میں اس کے بیٹے کو ٹھیک کر لوں گی۔ مجھے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے میں اس کے غصے کو بھی ہنس کر سہ جاتی تھی، مگر میں سوچتی تھی کہ ایک نارمل انسان کو اتنا غصہ نہیں آ سکتا۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی جو میرا شوہر بتاتا نہیں تھا۔ اسے میں ڈائری لکھتے دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن سوچا کہ اس کے غصے کے پیچھے جو بھی راز ہے وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہوگا، اس لیے ایک دن شوہر کے کام پر جانے کے بعد میں نے اس کی ڈائری کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 2 صفحے ہی پڑے تھے کہ میرا شوہر اچانک کسی کام سے گھر واپس آیا اور میرے ہاتھ میں اپنی ڈائری دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور چیخنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ میں سارا دن روتی رہی۔ شام کو وہ گھر آیا تو میرے لیے پھول لایا تھا۔ اس میں یہی ایک بات اچھی تھی کہ غصے کے بعد مجھے مناتا بھی وہی تھا، ورنہ گزارا بہت مشکل ہو جاتا۔ شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد میری ساس کی وفات ہو گئی تو ہم شہر میں شفٹ ہو گئے۔ میں یہاں آ کر بہت خوش تھی اور اپنی زندگی سے مجھے کوئی شکوہ نہ تھا، بس شوہر کا غصہ بے چین کیے رکھتا۔ شروع میں جو ملازمین ملے وہ کام کے تھے ہی نہیں، اس لیے سب کو نکال دیا۔ اب گھر میں ایک نوکر کی شدید ضرورت تھی۔ میرا شوہر ایک دن گھر آیا تو 18-19 سال کے ایک افغانی لڑکے کو گھر لے آیا اور کہنے لگا کہ یہ آج سے ہمارے گھر کا نوکر ہے۔ مجھے وہ افغانی نوکر پہلی ہی نظر میں بہت معصوم اور بے ضرر سا لگا تھا، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ افغانی نوکر کام کے بارے میں پہلے سے ہی جانتا تھا، اس لیے میرے کہے بغیر ہی اس نے گھر کا نظام بہت اچھے سے سنبھال لیا۔ میرے شوہر کا وہی حال تھا کہ اکثر نوکر کے سامنے بے عزت کر دیتا، پھر معافی بھی مانگتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میرے بہت خاص مہمان آ رہے ہیں، اچھے سے کھانا پکا لینا۔
میں نے اس نوکر کو چھٹی دے دی اور خود اپنے ہاتھ سے سارا کھانا بنایا۔ کھانا بہت مزیدار تھا، لیکن میٹھے میں جانے کیسے مجھ سے گڑبڑ ہو گئی کہ میں نے میٹھے کی جگہ نمک ملا دیا۔ سب مہمانوں نے وہیں تھوکنا شروع کر دیا۔ میں بہت شرمندہ تھی، لیکن میرے شوہر کا تو لال سرخ چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کتنے غصے میں ہیں۔ مہمانوں کے جاتے ہی اس نے ہاتھ مار کر ساری میز گرا دی اور مجھ پر چلانے لگا۔ اس افغانی نوکر نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر آج اس کا پارا کسی صورت نیچے نہیں آ رہا تھا اور اسی غصے میں وہ مجھے طلاق دے بیٹھا۔ میں تو جہاں تھی وہیں سن رہ گئی۔ آج سے پہلے وہ جتنا مرضی غصہ کر لیتا تھا، مگر طلاق کا لفظ پہلی بار اس کے منہ سے نکلا تھا، جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بولنے کے فوراً بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ مجھے طلاق ہو چکی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کچھ دیر بعد اپنا سامان باندھا اور جانے کے لیے دروازہ کھولا تو میرا شوہر میرے پیروں میں پڑ گیا۔ میں نے دل سے طلاق نہیں دی، زبان سے نکل گیا بس۔ وہ اپنے سر کو دیوار سے ٹکرانے لگا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل نرم پڑ گیا۔ میرے اشارے پر نوکر نے اسے نیند کی گولیاں کھلائیں اور اپنے ساتھ لے گیا۔ میں بیڈ پر سونے لیٹی تو میری نظر تکیے کے نیچے رکھی اس کی ڈائری پر پڑی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ڈائری کھولی۔ شروع کے صفحات پر یہی تھا کہ وہ لندن پڑھنے جا رہا تھا اور اس کے ابو کی وفات کیسے ہوئی۔ پھر میں نے آگے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، مجھے یہاں لندن آئے دوسرا سال تھا جب اماں نے مجھے پاکستان آنے کا کہا۔ میں نے کبھی اپنی ماں کا کوئی حکم نہیں ٹالا تھا، اور خصوصاً جب سے ابا کی وفات ہوئی تھی تب سے تو میں نے اماں کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس لیے اپنے سیمسٹر کو بیچ میں ہی چھوڑ کر میں نے پاکستان کی فلائٹ پکڑی۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اماں سے پوچھا نہیں تھا کہ وہ کیوں بلا رہی ہیں مجھے۔ گھر پہنچا تو دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گیا۔ پوری حویلی برقی کمکموں سے سجی ہوئی تھی۔ مہمان آئے بیٹھے ہوئے تھے اور دیگیں پک رہی تھیں۔ لگتا تھا میری واپسی کی خوشی میں یہ سب کیا گیا۔ میں جیسے ہی گیٹ کے اندر داخل ہوا، سب رشتہ دار میرے آس پاس اکٹھے ہو گئے اور مبارکباد دینے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے کیوں مبارکباد دے رہے ہیں سب۔ میں نے تو ابھی اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی، پھر یہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں اماں آگے آئی اور بولی، دلاور یہ سب تجھے تیری شادی کی مبارک دے رہے ہیں، تیرا نکاح ہے کل۔ یہ سنتے ہی میرے سر پر آسمان پھٹ پڑا، مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے کہا، اماں یہ کیا کہہ رہی ہیں، ایسے کیسے میرا نکاح مجھ سے پوچھے بغیر طے کر سکتی ہیں۔ اماں کہنے لگی، تجھے میری قسم ہے اس شادی سے انکار مت کرنا، کل تیری شادی ہے اور میں نے تجھے اسی لیے پاکستان بلایا تھا۔ تمہارے باپ کی آخری خواہش تھی کہ تمہاری شادی اس کے خاندان میں ہو اور جلد از جلد ہو، اس لیے انکار مت کرنا۔ میرے ساتھ بالکل ویسا ہوا تھا جیسا فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے۔ زبردستی خاندان کی نام نہاد عزت کا واسطہ دے کر تیار کرا لیا گیا۔ یہ سب میں نے ابھی کے لیے نہیں سوچا تھا۔ میں ابھی صرف 20 سال کا تھا اور لندن میں ایک لڑکی کو میں پسند کرتا تھا۔ ابھی میرا ارادہ نہیں تھا شادی کا، سوچا تھا جب بھی شادی ہوگی اسی لڑکی سے کروں گا۔ میں نے یہ سب اماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میری ایک نہ سنی گئی۔ اماں نے قسم دی تھی، اس لیے اگلے دن چپ چاپ تیار ہو کر نکاح کے لیے بیٹھ گیا۔ حیرت کی انتہا تب ہوئی جب مولوی صاحب نے لڑکی کا شناختی کارڈ مانگا تو اماں کہنے لگی، یہ ابھی بس 14 سال کی ہے، اس لیے اس کا شناختی کارڈ نہیں ہے۔ مجھے یہ زبردستی کی شادی کسی صورت بھی منظور نہ تھی، لڑکی بھی اتنی چھوٹی، صرف 14 سال کی۔ ہمارے گاؤں میں اتنی ہی عمر کی لڑکیاں بیاہی جاتی ہیں، مگر باہر کے آزاد خیال معاشرے میں رہتے ہوئے مجھے یہ ظلم لگ رہا تھا جو ہم دونوں پر ہوا تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سارے معاملے میں مجھے وہ لڑکی قصوروار لگ رہی تھی جو میری بیوی بن بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی تو انکار کر سکتی تھی، مگر اس نے شاید میری دولت کے لالچ میں ایسا نہیں کیا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی کو طلاق دے کر اس کو گھر سے نکال باہر کروں گا۔ نکاح کے بعد جانے کون سی رسمیں ہوئیں، مجھے کچھ خبر نہ تھی، کیونکہ میں سوچنے میں مصروف تھا کہ کیا کہہ کر طلاق دوں گا، مگر میرے سارے ارادے کمرے میں جا کر مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئے، کیونکہ وہ بہت معصوم اور سادہ تھی۔ میں اسے کچھ کہنے کی ہمت کیا کر پاتا۔
الٹا اسی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا نام زوہا تھا اور میں اپنی ماں کا شکر گزار تھا کہ اس نے میری شادی زوہا سے کروا دی۔ پورا مہینہ وہاں گزار کر مجھے واپس لندن جانا پڑا۔ میں روز فون پر اس سے بات کرتا۔ پھر ایک دن مجھے اماں سے اطلاع ملی کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے، کسی اور سے ملتی ہے۔ میں سب چھوڑ کر واپس آیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گئی، مگر مجھے بعد میں گھر کے ایک نوکر نے بتایا کہ میری ماں نے اس پر بہتان لگایا تھا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا۔ پچھتاوا اتنا ہونے لگا کہ حد نہیں۔ اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ اس لیے میرا مزاج بدلنے لگا اور غصے نے مجھ پر غلبہ پانا شروع کر دیا۔ اماں سے میں نے کچھ نہیں پوچھا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میری دوسری بیوی نیلم بہت اچھی ہے۔ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اس پر غصہ نہ کروں، مگر پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کروں۔ میں اب نیلم کو کھو نہیں سکتا ورنہ مر جاؤں گا۔ ساری حقیقت جان کر مجھے اپنے شوہر سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس کے غصے کے پیچھے کی کہانی جان کر میں دنگ رہ گئی، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ طلاق ہو چکی تھی، اب ہم کسی صورت ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر کہنے لگا، اگر تمہارا حلالہ کروا دیا جائے تو پھر تم دوبارہ مجھ سے نکاح کر سکو گی۔ میں نے کہا، کس سے میرا نکاح کرواؤ گے کہ باقی گھر والوں کو پتہ نہ چل سکے؟ کہنے لگا، میں نے سب سوچ لیا ہے، میں تمہارا نکاح اپنے افغانی نوکر سے کروا دوں گا۔ میں نے کچھ سوچ کر حامی بھر لی۔ وہ مجھ سے کئی ہی سے چھوٹا لڑکا تھا اور میرے نزدیک تو بچہ ہی تھا۔ میں نے سوچا اسے تو میں کان سے پکڑ کر یا 2-4 تھپڑ لگا کر کمرے سے ہی نکال دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ شوہر نے اسے کیا کہہ کر راضی کیا نکاح کے لیے، مگر عدت ختم ہوتے ہی اس افغانی نوکر سے میرا نکاح ہو گیا تھا۔ میں جلد از جلد طلاق چاہتی تھی، اس لیے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکے کو کیسے قابو کرنا ہے۔ دروازہ کھلا اور وہ افغانی لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے اپنی شیروانی اتارنی چاہی۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ چاہے کم عمر سہی، مگر تھا تو وہ ایک لڑکا نہ، اور میں اس کی بیوی۔ مجھے پسینے آنے لگے۔ مجھے یوں دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ بے آرام نہ ہو، میں کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے اس نکاح کی بھی خبر نہیں تھی۔ مالک نے زبردستی آپ سے شادی کروا دی۔ میں نے پہلی بار اس کی آواز سنی تھی اور باریک سی آواز میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہو گئی۔ اس سے پہلے میں اسے کمرے سے باہر نکالتی، وہ اپنا بستر زمین پر لگا کر سو چکا تھا۔ مجھے جانے کیوں یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس افغان نوکر کی، جو کہ اب میرا شوہر بن چکا تھا، اس کی حرکتیں تو مجھے پہلے دن سے ہی مشکوک لگ رہی تھیں، مگر ابھی وہ جو چپ چاپ سو چکا تھا وہ حیرت انگیز تھا۔ مجھے اس سے ہرگز یہ توقع نہ تھی۔ میں صبح اٹھی تو صاحب کا شوہر پوچھنے لگا، کیسی ہو تم؟ میں نے جواب دیا کہ تم مجھے چھوڑ چکے ہو، اب نا محرم ہو، اس لیے جب تک دوبارہ تم سے شادی نہ ہو تب تک میرے سامنے مت آیا کرو۔ وہ پھر سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر طلاق نہیں دی، مجھے معاف کر دو۔ اس گھر میں رہنا میری مجبوری تھی۔ میں اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ہمارے محلے تک میں نے یہ خبر نہیں ہونے دی تھی کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے۔ میں کبھی سوچ نہیں سکتی تھی کہ ایسے موڑ پر قسمت لا کھڑا کرے گی۔ میرے دوسرے اور افغانی شوہر نے مجھے بتایا بھی نہیں اور کام پر لگ گیا۔ میرے پہلے شوہر کے سارے کام وہ انتہائی محبت اور دل جمی سے کرتا تھا، اور میرے کام کبھی کر دیتا کبھی نہ کرتا۔ مجھے اب اس کی ذات میں بہت دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے شک پیدا ہونے لگتا کہ وہ ایک ہیجڑا ہے، کیونکہ اس کے انداز و اطوار سے لڑکیوں والی جھلک نظر آتی تھی۔ اس کے ہاتھ بالکل نازک سے تھے۔ ایک دن میں دیر سے سو کر اٹھی تو دیکھا کہ وہ زنانہ آواز میں گانا گا رہا ہے اور خود کو میک اپ کر رہا ہے۔ میرے تو یہ دیکھ کر ہوش ہی اڑ گئے کہ یہ کیا چکر ہے۔ ایک طرف اس افغانی نوکر کی اصلیت کا معاملہ تھا جو کسی صورت افغان نہیں لگتا تھا، اور دوسری طرف میرا پہلا شوہر جو روز مجھے طلاق لینے کو کہتا تھا، مگر میں سوچتی تھی کہ میرا دوسرا شوہر اگر ہجرا ہے تو پھر تو نکاح جائز ہی نہ ہوا ہوگا، تو طلاق کا بولوں بھی تو کیا فائدہ۔ مجھے پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ وہ لڑکا ہے بھی یا نہیں۔ وہ اب بھی گھر میں نوکروں والے کام ہی کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ایک بھاری باکس اسے اٹھانے کا کہا، جو کوئی مرد تو آسانی سے اٹھا سکتا تھا مگر عورت نہیں، اور اس وقت میرا شک یقین میں بدل گیا جب اس سے وہ اٹھایا نہ گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا کہ ایک ڈبہ تک نہیں اٹھا سکتے تم، کیسے مرد ہو، مگر وہ ایک لفظ جواب ہی نہیں بولا۔ اتنے میں میرے پہلے شوہر کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو وہ بھاگ کر کچن میں گیا
اور پانی کا گلاس لے کر پہلے ہی کھڑا ہو گیا۔ میں دم بخود رہ گئی۔ اب میں ساری بات سمجھ چکی تھی۔ وہ اس گھر میں صرف فیروز کی وجہ سے تھا۔ اس کے آگے پیچھے پھرنا اس کو اچھا لگتا تھا۔ اس کے کام کر کے اس کے چہرے پر جو خوشی آتی تھی وہ الگ ہی ہوتی تھی۔ فیروز آج بہت غصے میں تھے، اس لیے آتے ہی گلاس پر ہاتھ مار کر اندر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بجھ گیا تھا اور یہی چیز مجھے کھٹک رہی تھی کہ ایک لڑکا ہو کر یوں فیروز کے آگے پیچھے پھرنے کا کیا مقصد؟ یہ سب تو بیویوں کے کرنے والے کام ہوتے ہیں جو وہ شروع دن سے ہی بہت شوق سے کر رہا تھا، اور میں ہی پاگل تھی جو اتنی دیر سے سمجھی۔ میں نے اپنی ماہر نفسیات دوست سے اس کی حالت اور ماضی کی بات کی تھی، اور وہ یہی کہتی تھی کہ فیروز جس دن اپنے پچھتاوے سے نکلے گا اسے سکون مل جائے گا۔ میں اپنے گھر میں آ گئی اور سوچنے لگی اس سارے مسئلے کا کوئی تو حل ہونا چاہیے۔ فیروز روز پوچھتا تھا طلاق کب لوگی، اور مجھے کوئی جواب نہیں پتا تھا تو اس سے کیا بتاتی۔ الجھن سی تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے خط پر لکھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور میز پر رکھ کر چھپ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرا افغان شوہر اندر آیا اور میرا خط پڑھ کر جیسے وہ سکتے میں چلا گیا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد باتھ روم سے جو نکلا اسے دیکھ کر سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ باتھ روم سے ایک لڑکی باہر نکلی تھی۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو یہ راز کھلا کہ وہ افغان لڑکا اصل میں ایک لڑکی ہے جو اتنے ہفتوں سے ہمیں لڑکا بن کر دھوکہ دے رہی ہے۔ اس کی تو شکل ہی بدل گئی تھی۔ اب میرے سامنے ایک حسین اور کم عمر دوشیزہ کھڑی تھی۔ ابھی میں اس کا جائزہ لینے میں ہی گم تھی کہ میرا سابقہ شوہر فیروز مجھے آواز دیتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس کے منہ سے نکلا زویا تم؟ زویا نام سن کر میری رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی اور میں اپنی جگہ سے باہر نکل آئی، مگر میرا شوہر مجھے دیکھ ہی کہاں رہا تھا۔ وہ تو زویا کو اتنے سالوں بعد سامنے دیکھ کر ہوش ہی گنوا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ پکڑ کر وہ دیوانہ وار رونے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ زویا نے ایسا حلیہ کیوں بنایا ہوا تھا؟ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ خود ہی اپنی کہانی سنانے لگی۔ وہ کہنے لگی میں تمہارے چچا فرید خان کی بیٹی زویا خان ہوں، وہی فرید خان جو سالوں پہلے سویلی سے نکال دیے گئے تھے۔ میرے ماں باپ کی پسند کی شادی تھی اور دادا ان کی شادی اپنی بھانجی سے کرنا چاہتے تھے، اس لیے دادا نے ان کو گھر سے نکال دیا اور زبانی کلامی وصیت کر دی کہ ان کا اس جائیداد میں کوئی حق نہیں ہوگا۔ میرے ماں باپ کچھ عرصہ یہاں پر ٹھوکریں کھاتے رہے، پھر باہر کے ملک چلے گئے۔ میں 13 سالوں کی تھی تو ایک کار حادثے میں ان کی وفات ہو گئی اور میں اپنے ماموں کے ہاں رہنے لگی۔ ایک دن ممانی نے ہی لالچ میں آ کر یہاں فون کر دیا اور کہنے لگی کہ سائرہ کو اس کے حصے کا حق دے دیا جائے ورنہ کیس کر دیا جائے گا۔ اب تمہاری ماں کو یہ برداشت نہیں تھا کہ سلطنت میں کوئی اور بھی شراکت دار آ جائے، اس لیے انہوں نے بڑی عمدگی سے ایک چال چلی، یعنی میری اور تمہاری شادی کروانے کا سوچا۔ اس طرح میرے حصے کی جائیداد بھی تمہیں مل جاتی، لیکن انہیں ہماری محبت اچھی نہیں لگی، اس لیے مجھ سے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا کر مجھ پر بدکرداری کا الزام لگا دیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں یتیم خانے چلی گئی، پھر وہاں سے عیدی سینٹر، پھر 20 سال کی ہوئی تو لوگوں کے گھر کام کرنے کے لیے ایک لڑکے کا روپ دھار لیا۔ ہماری مالکہ نے بہت ساری لڑکیوں کو لڑکا بنایا ہوا تھا تاکہ امیر لوگوں کے ہاتھوں سے بچ سکیں۔ ایسے ہی ایک دن مجھے بھی 3 ماہ کے کانٹریکٹ پر بھیج دیا۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ میں کس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ میں نے سوچا تمام حقیقت سے آگاہ کر دوں گی، مگر فیروز کی دوسری شادی ہو چکی تھی، اس لیے میں چپ رہی۔ یہ لڑکیوں والا لباس کبھی کبھی پہن لیتی ہوں تاکہ خود کو یاد دلا سکوں کہ میں کون ہوں۔ زویا کی کہانی سن کر میری اور فیروز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جانے لگی تو میں نے روک لیا کہ کہاں جاتی ہو؟ یہ تمہارا ہی گھر ہے، وہ تم سے آج بھی محبت کرتا ہے، تمہارے غم سے باہر نہیں نکلا۔ میری تو طلاق ہو چکی ہے، مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میں بہت دکھی ہو کر وہاں سے نکلی۔ میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی اپنے خاندان میں کروا دی۔ میں نے اس دوسری شادی کو دل و جان سے نبھانے کی کوشش کی تھی، مگر میرا دوسرا شوہر ہر وقت مجھ پر شک کرتا رہتا۔ وہ ایک جواری اور برا انسان تھا جو شادی کے چند ماہ بعد ہی کار حادثے میں انتقال کر گیا۔ زندگی ایک بار پھر سے مجھے فیروز کی چوکھٹ پر لے گئی۔ میں فیروز سے بہت محبت کرتی تھی
और उसे छोड़कर जाना अब मेरे लिए नामुमकिन था। इसीलिए मेरी फिरोज़ की दोबारा शादी हो गई और ज़ोया और मैं मिलकर रहने लगे। वो मुझसे 6 साल छोटी थी और गुज़रे 6-7 सालों में उसने बहुत दुख उठाए थे और अब उसकी और मेरी दोनों की आजमाइश ख़त्म हो गई थी। फिरोज़ के गुस्से से भी मेरी जान जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं था। ज़ोया की माफ़ी के बाद सब ठीक था। बस एक सोच से मेरी जान जाती थी कि हलाला के लिए अगर मेरा किसी और से निकाह हो गया होता तब क्या होता। अगर वो ज़ोया ना होती, कोई लड़का ही होता तो, या फिर मेरा दूसरा शोहर न मरता तो क्या होता। ज़ोया इन सारे सवालों का एक ही जवाब देती थी कि ये सब किस्मत में ऐसे ही होना लिखा था। इंसान जो मर्जी कर ले, मगर वही होता है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। हर इंसान को तकलीफ़ों और आजमाइशों के बाद सब्र का फल ज़रूर मिलता है।